مبارک ہو، آپ کی بہو پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا۔ تسلی باتیں کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھا میں کہتی تھی نا، یہ لڑکی بڑی کہانی پتہ نہیں کہاں مکالا کیا ہوگا اس نے۔ چچی ہار روحا پیٹنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی عنایت نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارمان کی نشانی، لیکن وہ سب کو کیسے بتاتی، کہ کیسے یقین دلائے گی؟ تبھی دروازہ کھول کر چچی جارحانہ انداز میں اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ان کا انداز دیکھ کر ہی سہم گئی تھی۔ ان کے پیچھے آلیان اور چچا تھے۔ چچی نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ کس کا گناہ ہے یہ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ وہ اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑتے بولی تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کی یا؟ وہ روتی ہوئی تکلیف سے بولی تھی۔ بکواس نہ کرو تم، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ چچا نے بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ چچا ایسا نہیں ہے یہ بچہ۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی تھی، لیکن پھر اپنا بھرم رکھنے کے لیے آج اسے لازمی بولنا تھا۔ ایسا نہیں ہے تو یہ گناہ کہاں سے لائی ہو بے حیا لڑکی؟ چچی نے اس کے تھپڑ مارتے پوچھا تھا۔ گناہ نہیں ہے یہ، وہ ایک دم روتے ہوئے چلائی تھی۔ ارمان کی آخری نشانی ہے، میں نے اور ارمان نے چھپ کر نکاح کیا تھا، وہ تیزی سے بولی تھی۔ بکواس کر رہی ہو تم، خود کو بچانے کے لیے میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو، چچا نے بھی غصے سے کہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہم کیسے مان لیں یہ سب سچ ہے؟ چچی نے اسے کینہ تو اس نظروں سے دیکھا تھا۔ عنایت کو آپ اپنا نہایت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پاس واقعی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ چچی آپ میرا یقین کریں، میں کہاں جاتی ہوں، نہ کوئی گھر آتا ہے، پھر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی۔ یہی تو پتہ نہیں کہاں پالے میں اپنے عاشق تم نے۔ چچی کی بات پر اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر آلیان کو دیکھا تھا۔ وہ اس سارے وقت میں مکمل خاموش کھڑا تھا۔ اس نے آس بھری نظروں سے آلیان کو دیکھا تھا کہ شاید وہ اس کا ساتھ دے۔ اس نے تو محبت کا دعویٰ کیا تھا نا، لیکن آلیان کی نظروں میں ایسی سختی تھی کہ وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ آلیان کی طرف کیا دیکھ رہی تھی؟ آلیان کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ چچی نے اس کا چہرہ سختی سے دبوچ کر اپنی طرف کیا تھا۔ چچی خدا کا واسطہ بس کریں، پلیز بس کریں۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ بلکہ نکلو تو میرے گھر سے، نکلو ابھی کے ابھی۔ چچی نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا اسے باہر کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ آلیان، اس نے پہلی بار بہت مشکل سے اسے پکارا تھا۔ شاید وہ کہے کہ مجھے یقین ہے عنایت ایسا نہیں کر سکتی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے خود پر، شدید افسوس۔ تم جیسی لڑکی کے لیے مرا جا رہا تھا میں، لانا تو مجھ پر۔ تمہاری جیسی بے حیا اور بد کردار لڑکی کی جگہ تو کسی کوٹھے پر ہونی چاہیے تھی۔ اور جب وہ بولا تو اس کے غلیظ الفاظ سن کر عنایت کی امید کا آخری سرا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ آلیان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اب شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چچی نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا تھا۔ آپ رہیں تھے امی، اسے تو میں نکال کر آتا ہوں۔ عالیہ نے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ رو رہی تھی، سب کی منتیں کر رہی تھی، لیکن اسے سننے والا اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عالیہ نے گیٹ سے باہر لے جا کر اسے دھکا دیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ زمین پر گری رو رہی تھی۔ آہ! درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ وہ تکلیف سے دوہری ہوئی تھی اور پھر وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی۔ تکلیف سے اس کا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ دلہن کے لباس میں وہ یوں سڑک پر بے بس بیٹھی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی مدد کرنے والا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی اپنا۔ وہیں روتے روتے وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی تھی۔ صبح کے قریب جب تکلیف کچھ کم ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جہاں سے گزر رہی تھی ہر کوئی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارمان، آپ کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا، یا پھر آپ لوگوں کو سب بتا کر جاتے تاکہ آپ کے بچے کو کوئی گناہ نہ کہتا، کوئی مجھے بد کردار نہ کہتا۔ وہ مختلف باتیں سوچتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اب اس کے آنسو بالکل سوکھ چکے تھے۔ وہ کوئی یتیم خانہ یا ہاسٹل ڈھونڈ رہی تھی جہاں وہ رہ سکے۔ اب اسے بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ ایک دکان کے سامنے سے گزرتے اس نے وہاں رک کر بہت مشکل سے پانی مانگا تھا، لیکن دکان والے کی غلیظ نظریں محسوس کرتے اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ کے پلوں سے چہرہ چھپایا تھا۔ لگتا ہے گھر سے بھاگی ہوئی ہے، جس کے لیے بھاگی چھوڑ کر چلا گیا ہوگا۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صحیح کہا۔ اس نے پانی پیتے ہوئے وہاں کچھ فاصلے پر کھڑے مردوں کو اپنے بارے میں
گہر افشانیاں سنی تھیں۔ وہ اتنی بے مول ہو گئی تھی کہ اسے اندازہ تک نہ تھا۔ لوگ بنا سوچے سمجھے اس کے بارے میں اندازہ لگا رہے تھے۔ کافی آگے جا کر اس نے تک کر کسی سے یتیم خانے کا پوچھا تھا، اور بہت مشکل سے وہ ایک یتیم خانے پہنچی تھی۔ تو جو کہانی تم نے سنائی ہے میں کیسے مان لوں یہ سب سچ ہے؟ یتیم خانے کی وارڈر نے اس کی ساری بات سنتے پوچھا تھا۔ آپ بے شک میرا یقین کریں، لیکن یہی صحیح ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے آپ میرے بارے میں معلوم کروا لیں، لیکن پلیز مجھے یہاں رہنے دیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ یتیم خانے کی وارڈن ایک رحم دل عورت تھی، لیکن وہ جوان لڑکیوں کے معاملے میں بہت سخت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی لڑکی غلط قدم اٹھائے اور ان کے ادارے کا نام خراب ہو۔ ٹھیک ہے تم یہاں رہ سکتی ہو، لیکن کوئی مشکوک حرکت کرتی نظر نہ آؤ مجھے، انہوں نے اسے وارن کیا تھا۔ جی میں وعدہ کرتی ہوں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ پھر انہوں نے اسے ایک کمرے میں بھیجا تھا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں، کچھ اس سے زیادہ عمر کی اور کچھ کم۔ کمرے میں بہت سے بیڈ 2 لائنوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ نئی لڑکی آئی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے سب، اور مہناز تمہیں سے کوئی اپنا سوٹ دے دو۔ پاؤڈر نے سب کو کہتے آخر میں ایک لڑکی کو مخاطب کیا تھا جو تقریباً 29-30 سال کی تھی۔ مہناز اس کے پاس آئی تھی۔ آ جاؤ، ڈرو نہیں، ہم سب کو اپنی فیملی سمجھو، آ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف لے کر گئی تھی اور اسے وہاں بٹھاتے مہناز نے اس کی حالت دیکھتے پہلے اسے کپڑے چینج کرنے کے لیے دیے تھے۔ وہ شاور لے کر کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو مہناز نے اسے کھانا لا کر دیا تھا۔ کھانا دیکھتے اسے یاد آئے کہ وہ کب سے بھوکی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ تکلیف سے اٹھی تھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ درد سے کرہاتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے آواز دے۔ وہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے مہناز کے جو نہ جانے کہاں سو رہی تھی۔ بمشکل وہ بیڈ سے اٹھی تھی، لیکن تکلیف کی وجہ سے وہ ایک دم بھی قدم نہیں اٹھا پائی تھی اور بے ہوش ہوتے وہیں بیڈ پر گر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر گمسم لیٹی تھی۔ وہ اپنا آخری سہارا بھی آج کھو آئی تھی۔ پہلے اس کے ماں باپ، پھر ارمان، اور اب ارمان کی آخری نشانی بھی۔ سب چلا گیا تھا۔ اب اس کا اس دنیا میں سوائے اس رب کے ذات کے کوئی نہ تھا۔ صبح جیسی مہناز روم میں داخل ہوئی اسے بے ہوش دیکھتی ہی وارڈن کو بلا کر لائی تھی۔ پھر وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی اور وہاں جا کر پتہ لگا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ اگر اسے جلدی لے آتے تو شاید اس کا بچہ بچ جاتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تب سے واپس آنے تک مکمل خاموش تھی۔ مہناز اسے چپ دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ عنایہ میری طرف دیکھو، تم ایک بار رو لو، اپنا دل ہلکا کر لو، ایسے اندر ہی اندر کھڑتی تم بیمار ہو جاؤ گی۔ کسی کی ذرا سی توجہ پاتے ہی وہ بکھر گئی تھی۔ وہ مہناز کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ مہناز نے اس کی کافی دلجوئی کی تھی اور اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے تھے اور ان 6 ماہ میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ عنایہ بیسٹ آف لک۔ سی گرین ڈریس میں دوپٹہ سر پر لی وہ اپنی تیاری آخری بار آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ جب پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے اسے وش کیا تھا۔ آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ کچھ نروس تھی، لیکن اب وہ پہلے سے بہت بدل گئی تھی۔ وہ مسکرا کر سب سے دعائیں لیتی بیگ اٹھاتے باہر نکل گئی تھی۔ حسن، سب کے انٹرویو ہو گئے؟ وہ صبح سے انٹرویوز لے رہا تھا۔ اب تھک کر کرسی سے ٹیک لگا کر اپنے پیون سے پوچھا تھا، سر ایک لڑکی رہ گئی ہے انٹرویو کے لیے۔ اس نے باہر جا کر چیک کر کے بتایا تھا۔ یار یہ ایک رہ گئی، ایسا کرو اس سے کہو صبح آئے۔ وہ آج واقعی تھک چکا تھا، اس لیے اسے منع کرتے اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے اپنی پیشانی مسلتے کرسی کو گھمایا تھا، لیکن گلاس والی کی دوسری طرف نظر پڑتے ہی اس کی حرکت رکی تھی۔ سی گرین سوٹ میں یہ وہی تو تھی؟ ہاں یہ وہی تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا وہ یہ چہرہ؟ اس کا سارا وجود جیسے ساکت ہوا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا حسن اس کے پاس گیا تھا اور اس کی بات سن کر اس لڑکی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ تبھی اٹھ کر وہ تیزی سے آفس سے باہر نکلا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حسن رکو اس لڑکی کو، انٹرویو دے کر جائے۔ اس نے حسن کو پکارا تھا۔ جی سر، وہ تابعداری سے جواب دیتے وہ اس لڑکی کے پیچھے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی اس کے سامنے موجود تھی۔
اس نے انٹرویو کے بیسک سوالات پوچھنے کے بعد اذلان شاہ نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ اذلان شاہ کو لگا تھا شاید وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، ورنہ چونکتی ضرور، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا عنایہ نے تو پہلے کبھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا تھا اور آج اس کی جوائننگ تھی۔ وہ ایک فائل لیے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سیاہ لباس میں وہ پیائی لگ رہی تھی، لیکن اس کا حسن ہمیشہ کی طرح سوگوار تھا۔ سر، یہ کچھ مسئلہ ہے اس میں؟ اس نے فائل ٹیبل پر اس کے سامنے رکھی تھی اور اس کے قریب جھک کر بولی تھی۔ اذلان شاہ تو اس کے وجود سے آتی خوشبو میں ایسا الجھا تھا کہ اس کا بتایا ایک لفظ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر، عنایہ اس کی مسلسل نظروں سے کنفیوز ہوتی بمشکل بولی تھی۔ وہ نظریں اس سے ہٹاتے فائل پر مرکوز کرتے بولا تھا۔ سر، یہاں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ وہ اسے دوبارہ شروع سے سب بتانے لگی تھی۔ اوکے، آپ فائل یہاں رکھ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے کہا تھا۔ اوکے سر۔ وہ باقی کی فالتو فائلز اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھتے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ رکے مس عنایہ، اذلان شاہ نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ جی سر۔ وہ وہیں سے پلٹی تھی۔ نہیں جائیں۔ 2 منٹ وہ الفاظ ترتیب دیتا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا، عجیب انسان ہے۔ اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھا کوہنی چیئر کے سائڈ پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے رکھے اسے سن رہا تھا۔ اور اس وقت اذلان شاہ کو احساس ہوا تھا وہ اس لڑکی کو اسی طرح بنا تھکے بولتے ہوئے سن سکتا تھا۔ سر، وہ اس کی رائے لینا چاہ رہی تھی، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے بس نظریں اس پر ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر بھی وہ چونکا نہیں تھا مس عنایہ، بلکہ اسی طرح سے اسے دیکھتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ شادی کریں گی؟ اس نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے تھوڑا سا آگے کی طرف جھک کر پوچھا تھا۔ عنایہ نے پہلے حیرت، پھر بے یقینی اور پھر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہے مس عنایہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بس مجھے اس بات کا جواب دیں۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ میرے بارے میں جانتی کیا ہے؟ عنایہ نے بمشکل اپنی آواز تیز ہونے سے روکی تھی۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں مس عنایہ، سب کچھ۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عنایہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی تھی۔ لیکن جو بھی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اذلان شاہ نے ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ میری زندگی اور جو میں چاہوں میں وہی فیصلہ کروں گی۔ نہ جانے اس میں اتنا اعتماد کہاں سے آ گیا تھا۔ شاید اب وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی تھی۔ پہلے ہی وہ خود کو لوگوں کے حوالے کر کے بہت بری طرح گری تھی اور اب دوبارہ گرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ گھوم کر عنایہ کی طرف آیا۔ مس عنایہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شادی تو آپ کو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، اس لیے جتنا ٹائم لینا ہے لیں، لیکن جواب ہاں ہونا چاہیے۔ اس نے تو جیسے عنایہ کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ فی الحال تو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اگر آپ اس ناچیز کی زندگی میں آ جائیں گی تو بہت کچھ سمجھنے لگوں گا۔ وہ کندھے اچکاتے بولا تھا۔ یہ سب کہنا آسان ہے، لیکن جب بات نبھانے کی آتی ہے تو اچھے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے پلیز مجھے سکون سے جینے دیں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ عنایہ، میری بات غور سے سنو۔ شادی کروں گا تو میں صرف تم سے، اور تمہارا جواب ہاں میں ہو یا نہ، میں پھر بھی تمہیں میرا ہی ہونا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ عنایہ اس کا جنون دیکھ کر گھبرائی تھی۔ بہت طاقت ہے آپ کے پاس، آپ کو کیا لگتا ہے اپنی طاقت کے زور پر کچھ بھی کر لیں گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے حاصل نہیں کر سکتے آپ۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے غصے سے کہتی تیزی سے اس کے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ باہر آتے ہی وہ بری طرح رو دی تھی۔ یا اللہ، سب مزید امتحان نہیں پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے کہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اپنا چہرہ صاف کرتے خود کو نارمل کرتے اپنی کیبن میں گئی تھی۔ ہاسٹل آ کر بھی وہ پریشان رہی تھی۔ اذلان شاہ کی باتیں اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کے سامنے تو وہ بہادری کا مظاہرہ کر آئی تھی، لیکن اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ اپنی عزت پر مزید حرف آنے نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے بھی یہاں اس کا کردار مشکوک تھا۔ وہ جانتی تھی یہاں سب اس کے ساتھ اچھے ہیں،
لیکن وہ جانتی تھی جس حالت میں وہ یہاں آئی تھی، اگر آج ایسا کچھ ہوتا تو ضرور سب اسے ایک غلط لڑکی سمجھتے۔ وہ جب سے آفس سے آئی تھی وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی مسلسل اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ مختلف سوچیں تھیں جو اسے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے گی، لیکن پھر دوبارہ سے نئی جاب ڈھونڈنی پڑے گی جو پتہ نہیں ملنی تھی یا نہیں۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ پھر وہ اٹھی تھی اور وضو کر کے نماز کی نیت سے کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے سوا نہ اسے کوئی سن سکتا تھا اور نہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ سجدے میں گر کر بری طرح رو دی تھی۔ ایک بات اسے اس جگہ کی بہت پسند تھی، یہاں الگ سے پریئر روم تھا۔ اگلے دن اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب اسے وارڈر نے اپنے روم میں بلایا تھا۔ اندر داخل ہوتی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ آپ یہاں؟ اس نے اذلان شان کو دیکھتے غصے سے اور حیرت سے پوچھا تھا۔ جی میں یہاں، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے اذلان شاہ نے اس قدر سکون سے کہا تھا کہ عنایہ کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آئی سویئر میم، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ میرے باس اور کلیگ کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لہجے میں گھبراہٹ لیے پہلے سے اسے اور پھر وارڈن سے مخاطب ہوئی تھی۔ مس عنایہ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ ادھر آ کر بیٹھیں آپ۔ وارڈن نے اپنے سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عنایہ مجھے اذلان شاہ نے ساری بات بتا دی ہے۔ وہ سانس روکی گئی تھی، نہ جانے کیا بتایا ہوگا اس نے۔ ان کی بات اور الفاظ سے مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، اور ان کو کون نہیں جانتا، یہ ہمارے یتیم خانے میں کافی بڑی رقم ڈونیٹ کرتے ہیں ہر منتھ۔ وارڈر کی بات سن کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اذلان شاہ نے کیا بتایا ہوگا، لیکن میم، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اور تمہاری حقیقت میں انہیں بتا چکی ہوں، وہ تمہیں اپنانے کو تیار ہے۔ میری مانو تو یہ ایک معقول رشتہ ہے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، باقی آپ کی مرضی ہے، وارڈر نے اسے سمجھایا تھا۔ عنایہ نے پرشکوہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ اذلان شاہ کو سب کچھ کیسے بتا سکتی تھی؟ دیکھیے مس اذلان، میں چاہتا ہوں نکاح ابھی اور اسی وقت ہو۔ عنایہ نے اس کی بات پر آنکھیں پھیلائے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر دل جلانے والے انداز میں مسکرایا تھا، اور پھر اس کی کوئی بھی بات سنے بنا وہ نکاح خواہ اور گواہوں کا انتظار کر چکا تھا۔ اور پھر وارڈن کے اصرار پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکی تھی، اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز اذلان شاہ بن چکی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ مہناز اس کی حالت سمجھتے اس کے پاس آئی تھی۔ دیکھو عنایہ، میں نہیں جانتی تم کیوں خوش نہیں ہو یا کیا بات تمہیں تنگ کر رہی ہے، لیکن میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، تم یہاں یتیم خانے میں طلاق یافتہ 2-3 بچوں کے باپ یا لنگڑے لولے علاوہ کبھی کسی کا رشتہ نہیں آتا۔ عنایہ نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آخر کوئی کیوں ہی ایسی لڑکی کا رشتہ لینے آئے گا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن اذلان شاہ ایک جانا مانا بزنس مین جو چاہے تو کسی بھی لڑکی سے شادی کرے، لیکن وہ یہاں تمہارے لیے آیا ہے، تمہاری ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی تم سے نکاح کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تم میں اسے کچھ تو اچھا لگا ہوگا نا۔ ایک دوست ہونے کے ناطے میرا مشورہ ہے کہ اس شخص کی قدر کرنا اور کوشش کرنا اس رشتے کو نبھانے کی، ورنہ تمہیں شاید یاد ہو تمہارے آگے چچا زاد نے کس طرح تمہارے بچے کا سنتے ٹھکرا دیا تھا تمہیں۔ مہناز اپنی بات پوری کرتے اس کا ہاتھ دبا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ کافی دیر یہی سب سوچتی رہی تھی، تبھی ایک لڑکی اس کے لیے کپڑے، جولری اور اسی طرح مزید سامان لے کر آ گئی تھی۔ یہ اذلان شاہ نے بھجوایا، تیار ہو جاؤ، وہ بھی تمہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ عنایہ نے اس سامان کو دیکھا تھا اور پھر اس بات میں سر ہلاتے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھی مہناز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی تھی۔ تھینک یو فیصلہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے۔ وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مہناز بھی مسکراتی اور دل سے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور پھر اس نے اور 1-2 اور لڑکیوں نے اسے ہلکا پھلکا تیار کیا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی لیکن ناخوش بھی نہیں تھی۔ وہ اتنی جلدی یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ آج جتنا اذلان شاہ خوش تھا شاید ہی کوئی اور خوش ہوتا، جبکہ عنایہ بالکل خاموش تھی۔ کیا تھا وہ شخص، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ سب کچھ جانے کے بعد بھی اس نے کتنے آرام سے نکاح کر لیا تھا۔ کیا واقعی وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ عنایہ نے چہرہ موڑ کر ڈرائیو کرتے اذلان شاہ کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر آج الگ ہی چمک تھی، جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ تبھی اذلان نے بھی چہرہ گھما کر اسے دیکھا تھا۔
اصلان کو دیکھتی وہ چہرے کے ساتھ ساتھ رخ بھی دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ اصلان شاہ اس کی اس حرکت پر زیر لب مسکرایا تھا اور اسی طرح بنا کسی بات کے مکمل خاموشی سے ان کا سفر یہ ختم ہوا تھا۔ اصلان شاہ نے گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا اور اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی آگے پھیلائی تھی۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی اس شخص کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دے گی، ہمیشہ اسے اس کی حد میں رکھے گی، اور اب پہلی ہی بار میں منہ سے الفاظ نکلنا مشکل ہو گئے تھے۔ بنا کچھ بھی بولے جھجک کر اس نے اپنا ہاتھ اصلان شاہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جسے اس نے نرمی سے تھام کر اسے گاڑی سے باہر آنے میں مدد دی تھی۔ اب وہ اس سے ایک قدم پیچھے چلتے اصلان شاہ کے ہاتھ میں اپنا دبا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا یہ سب بھی ہوگا اس کی زندگی میں؟ یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ہمت دے اس رشتے کو نبھانے کی۔ اس نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے دعا مانگی تھی۔ کمرے میں جا کر اصلان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ایک نظر کمرے میں ڈالتے وہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، سزا بھی لیے کیا؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے مسکراہٹ دباتے بولا تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا بھوکلانا انداز اصلان شاہ کو مزہ دے رہا تھا۔ اس نے عنایہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ عنایہ، اس کی سنجیدہ آواز پر عنایہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ عنایہ، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کب ہوئی کیسے ہوئی مجھے نہیں پتا۔ ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں، جب اچانک سے کوئی لمحہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، پھر ہمیں وہ لمحہ یاد تو نہیں رہتا، لیکن اس ایک لمحے کا اثر ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ تم بھی میری زندگی کا وہی ایک لمحہ ہو۔ وہ عنایہ کے ہاتھوں کی پشت پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے بولا تھا۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کی حرکت اور نظروں سے عنایہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن میں جانتا ہوں تم اس سب سے خوش نہیں ہو، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ ابھی بات کہی رہا تھا جب عنایہ نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کیا واقعی زبردستی کی قائل نہیں ہیں آپ؟ اصلان اس کی آنکھیں پڑھتے ہنس دیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتی دوبارہ نظریں جھکا گئی تھی۔ ہاں، نکاح ضرور زبردستی کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا عنایہ۔ اب نکاح ہو گیا نا، اور مجھ پر ہے تم صرف میری ہو۔ اب میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے بھی تمہیں وقت چاہیے، جتنا چاہیے مرضی وقت لے لو، لیکن پلیز اتنا بھی نہیں کہ میرا صبر جواب دے جائے۔ میں کبھی تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا اور عنایہ نے فوراً چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اصلان شاہ اس کی توجہ سے بات سننے پر ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ لیکن ہم اچھے دوست بن کر رہیں گے، تم کوئی بات بلا جھجک مجھ سے کر سکتی ہو، بولو منظور؟ اصلان شاہ نے اپنی بات مکمل کر کے اس سے پوچھا تھا۔ منظور، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ چلو اب چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے کھڑا ہوا تھا۔ عنایہ بھی فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ الماری کے پاس جاتے اصلان نے ایک ڈریس نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ گلابی پرنٹڈ سمپل سا ڈریس بہت پیارا تھا۔ یہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اگر پھر بھی کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ ڈریس عنایہ کے ہاتھ میں دیتے اس نے مزید کہا تھا۔ عنایہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی اچھا لگتا تو نہیں تھا جتنا اب بن رہا تھا، یا شاید وہ واقعی اچھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ کر اصلان نے اس کی طرف جھک کر پوچھا تھا۔ میں کچھ نہیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف گئی تھی اور اصلان شاہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو وہ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب تک وہ اپنے کپڑے اور جویلری سمیٹ کر رکھ رہی تھی، اتنی دیر میں وہ صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ سب کچھ سمیٹ کر وہ اس کے پاس آئی تھی۔ بھوک تو اسے بھی بہت لگی تھی، اس لیے بنا نخرے دکھائے وہ خود ہی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اصلان نے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا تھا۔ اس میں ہی کھاؤ۔ اسے دوسری پلیٹ میں کھانا نکالتے دیکھ کر اصلان نے حکم دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی پلیٹ میں کھانے لگی تھی۔ ایک ساتھ بیٹھے ایک پلیٹ میں کھاتے ان دونوں کی کوئی بھی ایک پرفیکٹ کپل کہہ سکتا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا اس کا منتظر تھا جب وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ کچھ لمحے وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ کہاں سوئے، لیکن اس کی مشکل کو بھی اصلان شاہ نے آسان کر دیا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے سنجیدگی سے حکم دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کے پاس آئی تھی۔ میں نے تمہیں ٹائم دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کوئی ڈرمیٹک سین ہوگا۔
چپ کر کے بیڈ پر لیٹو۔ اس کے روب سے کہنے پر وہ بنا کچھ بولے دوسری طرف لیٹ گئی تھی۔ ان کے نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس 1 ہفتے میں ان دونوں میں خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ آج بھی اذلان کے آفس جانے کے بعد وہ صبح سے گھر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ کچن میں آئی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے بی بی جی؟ وہاں کھڑی ملازمہ نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی کچھ بنا لوں، اس نے کچن میں نظریں دوڑاتے کہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں، ملازمہ فوراً سے بولی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، بس مجھے بتا دو سب کہاں پڑا ہے، آج کھانا میں بناؤں گی۔ اس نے بات کرتے ہوئے فریج کھول کر جائزہ لیا تھا۔ لیکن بی بی جی آپ کیوں بنائیں گی؟ آپ مجھے بتائیں، میں بنا دیتی ہوں۔ ملازمہ تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ کہا نا میں بنا لوں گی۔ اس نے گوشت کا پیکٹ نکالتے شیلف پر رکھا تھا۔ لیکن بی بی جی صاحب غصہ ہوں گے، ملازمہ نے اذلان کے ڈر سے کہا تھا۔ نہیں کہتے تمہارے صاحب کچھ، میں خود بنا دوں گی انہیں، اتنے کوئی ترم خان نہیں ہے تمہارے صاحب۔ آخری بات اس نے صرف دل میں سوچی تھی اور پھر خود ہی اپنی بات پر مسکرا دی تھی۔ اور پھر دوپٹہ کرسی پر رکھتے اس نے بہت دل سے کھانا بنایا تھا اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اذلان شاہ کے لیے کچھ دل سے کر رہی تھی۔ کھانا بنا کر وہ کمرے میں گئی تھی۔ فریش ہو کر شاور لینے کے بعد جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو نہ جانے کہ اس کا ہاتھ خود بخود میک اپ کی طرف اٹھا تھا۔ میک اپ باکس اٹھاتے اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ پھر جب تک اس نے بال بنائے اذلان شاہ کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا تھا۔ وہ دوپٹہ کندھے پر رکھتے مسکراتے ہوئے باہر گئی تھی۔ اذلان شاہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے باہر نکلا تھا اور اس کی پہلی نظر جیسے ہی دروازے کی طرف اٹھی اور پلٹ نہیں بھول گئی تھی، اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ سیاہ شفون کا ڈریس پہنے جس پر سمپل سی ایمبرائڈری کی گئی تھی، دوپٹہ گلے میں لیے بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکے سے میک اپ میں وہ اذلان شاہ کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا تھا، پھر اسے دیکھتے دل سے مسکراتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ تب تک وہ بھی اس کے قریب آ گئی تھی۔ السلام علیکم، نظریں جھکائے اس نے اذلان کے ہاتھ سے اس کا لیپ ٹاپ بیگ لیتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے بھرپور نظر اس پر ڈالتے سلام کا جواب دیا تھا۔ عنایہ اس کی گہری نظریں خود کے اوپر محسوس کرتے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا تھا جبکہ عنایہ کھانا لگانے لگی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو عنایہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اتنا بند سنور کر اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ اذلان بال بنا کر باہر آئے تو وہ کھانا لگانے میں مصروف تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ کھانا لگا رہی ہوں، اور پتہ ہے آج میں نے خود بنایا ہے، وہ خوشی سے بولی تھی۔ تم نے کیوں بنایا؟ ملازم کہا تھے، انہیں تنخواہ کس چیز کی دیتا ہوں میں؟ اذلان شاہ غصے سے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے بولا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ میرا بھی گھر ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں اپنی مرضی سے کام بھی نہیں کر سکتی؟ عنایہ نے منہ بنایا تھا۔ اذلان کو اس کے اس طرح حق جتاتے انداز پر جہاں حیرت ہوئی تھی وہیں خوشی بھی ہوئی تھی۔ ہاں یہ تمہارا ہی گھر ہے، جو چاہے کرو، لیکن تو پھر لیکن کچھ نہیں، میرا دل کرا تھا اپنے شوہر کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بناؤں تو بنا لیا میں نے بس، وہ اس کی بات کاٹتے بولی تھی۔ اذلان شاہ کھل کر مسکرایا تھا۔ یار یہ سب کرتے ہوئے اور اس طرح مجھ پر اس گھر پر حق جتاتے تم نے ایک بار پھر اذلان شاہ کا دل چرا لیا ہے، اذلان اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ وہ بھی نظریں جھکائی مسکرا دی تھی۔ اذلان شاہ کو ماننا پڑا تھا، وہ کھانا واقعی بہت مزے کا بناتی ہے۔ کھانے کے بعد بوٹ گیا تھا۔ عنایہ بھی برتن سمیٹتے اس کے پیچھے کمرے میں گئی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے اذلان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اذلان کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا تھا۔ آپ نے آفس کا کام نہیں کرنا؟ اس نے جلدی سے کہا تھا کیونکہ رات کو وہ اکثر دیر تک اپنا کام کرتا تھا۔ نہیں آج نہیں کرنا۔ اذلان نے اس کے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ پھر سو جائیں نا آپ، اس نے پھر سے کوئی بہانہ ڈھونڈا تھا۔ نیند نہیں آ رہی، اذلان نے کندھے اچکائے کہا تھا۔ پھر میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی تھی لیکن اذلان نے گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ یہ جو تم بھاگنے کے بہانے بنا رہی ہو نا، یہ ڈھونڈ رہی ہو، یہ سب سمجھ رہا ہوں میں۔ اس نے عنایہ کو گھورا تھا۔ عنایہ نے نظریں جھکائی تھیں۔ یہ اتنی تیاری کا خوشی میں کی گئی ہے؟ اذلان شاہ نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ وہ بس میرا دل کر رہا تھا، وہ تیزی سے بولی تھی۔ اچھا کیا واقعی؟ اذلان کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ کیا ہے آپ کو؟ جب پتہ ہے آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، تنگ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ چڑ کر بولی تھی۔ اذلان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ جھیم کر مسکرا دی تھی۔ تو میں اس تیاری کو کیا سمجھوں؟ اذلان اسے شوق نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ عنایہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔
میری بلا سے جو مرضی سمجھے، ایسا کریں آپ چھوڑیں مجھے، ویسے تو اتنے سمجھدار بنتے ہیں، اب سب کچھ میں سمجھاؤں؟ وہ غصے سے بولتی خود کو اسے چھڑواتے دور ہوئی تھی۔ ارے یار غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میری پہلی شادی ہے نا، تو ایکسپیرینس نہیں تھا کہ بیوی کیوں تیار ہوتی ہے، اس نے صرف مذاق میں ہنستے ہوئے کہا تھا۔ لیکن عنایت کا چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، آنکھیں فوراً سے نم ہوئی تھی۔ تو کیا وہ اسے اب دوسری شادی کا طعنہ دے گا؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے کہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو نایا؟ وہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے ہنستے ہوئے اسے پکارتے اس کا بازو تھام کر اسے روکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اذلان شاہ کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہوا عنایت؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کی نام آنکھوں پر انگلی پھیرتے اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ آپ مجھے دوسری شادی کا طعنہ دیں گے؟ وہ شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھتے ہی بولی تھی۔ کیا؟ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، پھر اپنی سابقہ بات یاد کرتے اس نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ پاگل لڑکی، آئی سویئر میں نے تمہیں طعنہ نہیں دیا، قسم سے تمہاری بات تو میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھی، پاگل ہو تم بالکل، میں تمہیں مر کر بھی طعنہ نہ دوں۔ اذلان نفی میں سر ہلاتے اس کی عقل پر افسوس کرتے بولا تھا۔ 2 منٹ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر یقین کرنے کے بعد اس نے منہ بنایا تھا۔ تو آپ نے بات ہی ایسے کی تھی؟ عنایت یہ آخری بار تھا، دوبارہ پلیز اپنے دل میں کوئی غلط فہمی نہ پالنا، جو بھی باتیں کلیئر کیا کرو مجھ سے اور مجھ سے پوچھنا۔ اس نے آپ کی بار سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو عنایت نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اچھا چلو یار، اب موڈ ٹھیک کرو، مجھے اپنی بیوی سے پیار تو کرنے دو۔ وہ عنایت کو قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور عنایت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ اذلان آفس میں تھا جب وہ تن فن کرتی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اذلان تم نے شادی کر لی؟ عائلہ کا صدمے سے برا حال تھا۔ ہاں کر لی، وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ تمہیں پتا تھا نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، آئی سمجھ، اب دفع ہو جائے ایسے، وہ اتنے ہی پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ اذلان شاہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھک کر بولی تھی۔ میری خوشی تم سے وابستہ ہے بھی نہیں، اور جس سے ہے وہ میرے گھر میں میری منتظر ہے، اس لیے اپنی انرجی یہاں ضائع نہ کرو اور اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ دیکھ لوں گی تمہیں بھی اور تمہاری بیوی کو بھی، وہ غصے سے بولتی پیچھے ہٹی تھی۔ دیکھ لینا، فی الحال نکلو یہاں سے، اس سے پہلے میں دھکے دے کر نکلواؤں، وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ عائلہ غصے سے اسے گھورتے باہر نکلی تھی۔ دیکھ لوں گی تمہیں اذلان شاہ، اب تو دیکھنا پڑے گا آخر کس لڑکی کو مجھ پر فوقیت دی ہے تم نے، وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھتے بولی تھی، اور اب اس کا رخ اذلان شاہ کے گھر کی طرف تھا۔ اسے وہاں کے سب ملازم جانتے تھے، اس لیے کسی نے بھی اسے اندر آنے سے روکا نہیں تھا۔ وہ سیدھا اذلان شاہ کے کمرے میں گئی تھی، ٹھک سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی عنایت نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ کون ہیں آپ اور اس طرح کیسے آپ آ سکتی ہیں کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کر؟ عنایت نے اس کی حرکت پر غصے سے کہا تھا۔ تم اذلان کی بیوی ہو؟ عائلہ کو اسے دیکھتی یاد آیا کہ وہ کون ہے۔ ہاں میں ہوں اذلان شاہ کی بیوی، لیکن تم یوں منہ اٹھا کر یہاں کیسے آئی ہو؟ یہ اذلان کے پیار کا ہی اثر تھا جو وہ اتنے اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ حیرت تو یہ ہے، مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تم یہ جگہ کیا کر رہی ہو؟ وہ عجیب سی انداز میں ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ عنایت نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب یہ میری جان، اذلان شاہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، اور آج سے نہیں پچھلے 5 سالوں سے، لیکن پھر ایک دن اذلان کی گاڑی سے کسی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ لڑکا ارمان تھا، تمہارا شوہر۔ سامنے کھڑی لڑکی کی بات سن کر وہ گنگ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اذلان نے تم سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، وہ گلٹی فیل کر رہا تھا، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا اپنی غلطی کا مداوع کرنے کے لیے، اس لیے اس نے تم سے شادی کر لی۔ عائلہ نے اسے جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ میں کیسے مان لوں؟ ساکت کھڑی عنایت نے غصے سے پوچھا تھا۔ نہیں یقین تو اذلان سے پوچھ لینا، سب پتہ لگ جائے گا، اس نے عنایت کو حیران دے کر کہا تھا، اور پھر وہ عنایت کی گال کو چھوتے وہاں سے باہر نکلی تھی، جبکہ عنایت کتنی دیر تک ساکت کھڑی رہی تھی۔ اسے محبت کبھی راز ہی نہیں آتی تھی،
کبھی کوئی ایسا انسان ملا ہی نہیں جو اس کی قدر کرتا۔ جس نے بھی محبت کا دعویٰ کیا وہ اسے ہمیشہ تنہا چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک مزید دھوکے کا سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ آج جب اذلان شاہ گھر آیا تھا تو وہ اس کے استقبال کے لیے دروازے پر نہیں آئی تھی۔ اذلان شاہ کو حیرت تو ہوئی تھی لیکن وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا عنایت، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ عنایت نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اس نے کھڑے ہوتے اذلان شاہ کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ کیا مطلب کیوں کی تھی؟ اذلان شاہ کو اس کا سوال عجیب لگا تھا، اور صرف سوال ہی نہیں، اسے تو آج وہ بھی عجیب لگ رہی تھی۔ بہت معصوم ہیں آپ، کچھ نہیں پتا آپ کو؟ چلیں یہ بتائیں، ارمان کو جانتے ہیں؟ اس نے استہزاء ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ اذلان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہاں جانتا ہوں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری گاڑی سے، اور اس سے زیادہ میں اسے نہیں جانتا۔ اذلان شاہ کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے پوچھتے ہوئے بھی اسے وضاحت دی تھی۔ تو آپ کی صرف شرمندگی کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے تاکہ آپ اس غلطی کا ازالہ کر سکیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، محبت کا جھوٹا کھیل کھیلتے۔ اس سے اچھا تھا آپ میرے ساتھ نکاح ہی نہ کرتے، یوں ایک بار پھر سے میرا اعتبار نہ ٹوٹتا۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتی بولی تھی۔ اس بار اذلان شاہ کو اس کی حرکت پر سچ میں غصہ آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا ہی کوئی سچی ہوں میں؟ اگر یوں اس طرح کسی کا میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوگا اور میں ازالہ کرنے کے لیے اس کی بیوی سے شادی کر لوں گا، کیا ایسا لگتا ہے تمہیں؟ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا یا تم خود بھی ہوتی تو بھی میں ہر مہینے ایک معقول رقم بھیج کر اس لڑکی کی مشکلات حل کرنے کی ازالہ کرنے کی کوشش کرتا، نہ کہ نکاح کر کے۔ تم اچھی لگی تھی، مجھے محبت ہو گئی تھی پہلی نظر میں تم سے، اس لیے آج تم یہاں موجود ہو۔ لیکن پھر بھی اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو میرے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے۔ وہ بھی غصے سے بولا تھا۔ چلے مان لیا یہ سب، لیکن پھر وہ کون تھی جو آپ کے گھر میں آ کر کمرے میں میرے گھس کر آپ کی بیوی سے کہہ رہی تھی کہ اذلان شاہ اس سے شدید محبت کرتا ہے؟ اتنا حق اسے دیا ہے تو اس کے پاس تھا، جس کا مطلب تو یہی ہوا نا۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ وہ خود بھی اس سب سے انجان تھی۔ کون؟ کیا آئلہ ہی تھی یہاں؟ اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھی، لیکن جب تک میں یہاں ہوں کسی لڑکی کو حق نہیں ہے اس طرح منہ اٹھا کر کمرے میں اور گھر میں اس طرح گھس آنا۔ آپ اسے اپنے الفاظ میں سمجھا لینا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ وہ لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، شادی کے لیے میرا نام، کل اس کے ساتھ کوئی چکر تھا، اور آج نہ جانے کل اسے خواب دکھائے تھے، نہ آج نہ کل۔ اور ویسے بھی اس لڑکی سے شادی کرنے سے مجھے کون روک سکتا تھا؟ میں چاہوں تو اسے شادی کر لوں، لیکن اس پر دل کوئی بڑے استحقاق سے قبضہ کر چکی ہے، اور اذلان شاہ شرمندگی مٹانے اور ازالے کے لیے کسی سے شادی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ہمیشہ وہ کیا ہے جو میرے دل نے کہا ہے۔ اذلان شاہ غصے سے اسے دیکھتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی عنایت دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اذلان شاہ جھوٹ کہہ رہا ہوگا، اس لیے اب اپنی جلد بازی پر اسے افسوس ہوا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ جب اذلان شاہ واش روم سے باہر آیا تھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب وہ اس کے پاس آئی تھی۔ آئی ایم سوری، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے اس نے نظر جھکائے کہا تھا۔ اذلان شاہ اسے جواب دیے بنا بیڈ کی طرف بڑھا تھا، لیکن عنایت پیچھے سے اس کے گلے لگی تھی۔ مضبوطی سے اس کی شرٹ تھامے اس نے اذلان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ جس طرح آپ پر حق جتائی تھی یہ بات مجھے بری لگی تھی، اور بس اسی وجہ سے غصہ آ گیا تھا، سوری۔ وہ اب معصومیت سے بولی تھی۔ اذلان شاہ تو اس کی حرکت پر ہی موم ہو گیا تھا۔ کل کو کوئی اور آ کر ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور تم مان لو گی؟ اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، مجھے صرف آپ پر یقین ہے، دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو اس کا منہ توڑ دوں گی۔ وہ جس انداز میں بولی تھی اذلان شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ عنایت کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مطلب وہ مان گیا تھا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اذلان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے پوچھا تھا۔ میں کہی تھی میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے اتنی بری طرح غصہ کیا ہے مجھ پر۔ وہ منہ بناتے بولی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر، ناراض نہ تھا، اذلان شاہ نے اسے گھورا تھا، لیکن اب تو میں ہوں نا۔ وہ گردن اٹھا کے اترا کر بولی تھی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اذلان شاہ اس کی طرف جھکا تھا۔
تو وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ میاں بیوی میں اعتبار ہو تو کوئی بھی ان کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ اذلان جاں اور عنایہ کے رشتے میں وہ اعتبار موجود تھا۔